اجلاس میں جو عنوان مجھے گفتگو کے لیے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے حرام تجارت اور اسی طرح سے سود کے اوپر کیے جانے والے کاروبار کی حقیقت اور اس کی کچھ مروجہ شکلیں، معاشرے اور سماج کے اندر جو شکل آج کل چل رہی ہے سود کی، اور جانے انجانے میں لوگ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے اندر سود ہے۔ اس چند چیزوں کی وضاحت ہم دیے گئے وقت میں ہم آپ کے سامنے کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلے مسائل کی بات ہے چونکہ، تو بہت غور سے آپ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم مسئلے کو سمجھ بھی سکیں اور اس کے اوپر عمل کر بھی سکیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ابھی ہم سے پیشرو جتنے مقرر آپ لوگوں کے سامنے گزرے ہیں، اکثر لوگوں نے دنیا کی بے رغبتی کے تعلق سے، مال کمانے اور دنیا کم کمانے کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ اسلام ایک ایسا دین ہے گویا کہ وہ مال کمانے کو برا سمجھتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے، اور عام طور پہ لوگوں میں تقوی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا فقیر ہوگا وہ اتنا بڑا متقی ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ آئیے اس نظریے کو پہلے ہم دور کریں، تب جا کر کے ہم حرام تجارت کی طرف لوٹیں گے اور پلٹیں گے۔ دوسروں کے یہاں تقوی کا معیار کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے یہاں تقوی کا معیار یہ ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل کٹ جائے، سادھو سنت ہو جائے، پہاڑ اور جنگل میں جا کر کے رہے، بال بچے کی ذمہ داری اس کے سر پہ نہ ہو، نہ اس کے نام پہ زمین و جائیداد ہو، سنیاسی بن کر کے رہے، سادھو بن کر کے رہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی آدمی سادھو بن کر کے رہے، کوئی آدمی سنت بن کر کے رہے۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ ابھی یہ دعا آپ کے سامنے چل رہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ رب العالمین دنیا کی بھلائی بھی ہمیں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں کیا کر؟ عطا فرما۔ لہذا مالدار ہونا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، اور مال کمانا بھی یہ کوئی خراب بات نہیں ہے۔ لوگ مال کمانے کو بھی برا سمجھ رہے ہیں اور مالداری کو بھی برا سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال کو اپنا فضل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فضل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، مطلب روزی تلاش کرو۔ 5 وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، جب مسجد سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مال کو خیر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خیر کہا ہے۔ کہا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، آپ کہیے کہ جو کچھ تم خیر مانے مالی، جو کچھ تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہا تم میں کا کوئی آدمی اگر موت کے کگار پہ پہنچ جائے، سکرات کے عالم میں پہنچ جائے، اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے مال کے اندر کیا کرے؟ وصیت کرے، وہ اپنے مال میں وصیت کرے۔ دیکھا آپ نے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے مال کو کیا کہا؟ خیر کہا۔ اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور پہ ہم لوگوں نے صرف یہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ محتاج تھے، ہے کہ نہیں؟
ہے یا نہیں؟ ذرا آ جائیے آپ لوگ، سمٹ جائیے ادھر، قریب ہو جائیے بھائی. 2-4 آدمی آئیے اٹھ کے جو جواب دے سکیں، بول سکیں. ذرا کیا سنے ہیں اب تک؟ یہی سنے ہیں نا کہ غریب تھے، صحابہ کرام غریب تھے. کیا ایسے ہی ہے معاملہ؟ بتائیے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ دیکھیے، کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کمزور پایا مالی اعتبار سے، تو ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، مالدار بنا دیا ہم نے آپ کو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، آپ مالدار تھے، اور آپ دعا کرتے تھے مالداری کی. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اے اللہ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنی، اور اے اللہ مالداری کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح سے اگر مالداری کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالداری طلب نہ کرتے. آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ رب العالمین اپنے حلال کے ذریعے سے حرام چیزوں سے مجھے بے نیاز کر دے، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے تو مجھے کیا کر دے؟ بے نیاز کر دے. یعنی مجھے اتنا دے دے کہ میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. غریب ہونا، فقیر ہونا، یہ اسلام میں شرف کی بات نہیں ہے، کوئی مقام اور مرتبے اور منزلت کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی غریب ہے تو یہ کوئی منزلت اور مقام کی بات نہیں ہے. کہا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ طلب کی ہے. آپ نے دعا کی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر. اے اللہ رب العالمین میں کفر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور فقر سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، فقر و فاقہ سے بھی. اب ذرا غور کیجئے تو کفر کو اور فقر کو ایک ساتھ کہے ذکر کیا؟ کیوں ایک ساتھ بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ آدمی کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو پیٹ کے بھوک کو مٹانے کے لیے آدمی اپنے ایمان کا بھی سودا کرتا ہے. اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جملہ سنیے گا، کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی کرائم ہیں، تمام کرائم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جرائم کو، اس کے پیچھے پیٹ کا ہاتھ ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا. ان کا پتلا بھی بنا ہوا تھا، مٹی جمع کی گئی تھی، اس کو گوندھا گیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. ابلیس اس اسٹیچو کا، اس پتلے کا ارد گرد گھومتا تھا، دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنانا کیا چاہ رہا ہے. ایک روز اس نے اس کو بجایا تو پتلے میں کہیں پر بھی خالی گھڑے کی جو آواز آتی ہے ٹھن ٹھن کی، وہ آواز کہیں سے نہیں آئی، صرف پیٹ کے جگہ پہ وہ خالی حصہ اس کو نظر آیا. جب یہاں پہ اس نے ٹھوکا تو آواز کھن کھن کی آئی، جس طرح سے خالی گھڑا بجتا ہے. تو کہا اوہو، اللہ رب العالمین ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اپنے اوپر قابو اور کنٹرول نہیں رکھے گی. کہا کیوں قابو اور کنٹرول نہیں رکھے گی؟ اسی پیٹ کی وجہ سے. اب آج دیکھیے دنیا میں جتنے حرام کام انجام دیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے اسی پیٹ کا ہاتھ ہے. آدمی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنے بھوک اور جائز اور ناجائز طلب کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ آدمی کی فقیری اس کو کفر کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑا نہ کر دے. لہذا بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھیے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا. عمر ابن عاص کو امیر بنا کر کے جب آپ جا رہے تھے تو دعا کی ان کے لیے. کیا دعا کی؟ کا یسلمک اللہ ویغنمک، اللہ رب العالمین تم کو سلامت رکھے اور تم کو مال غنیمت عطا کرے.
کیسی دعا ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنگ میں جا رہے ہو عمر، اللہ تم کو سلامت رکھے اور تم کو مال غنیمت سے بھی نوازے۔ عمر ابن عاص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام اس وجہ سے قبول نہیں کیا، میں تو اسلام اس وجہ سے قبول کیا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو جنت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارغب لک فی المال رغبتا صالحتا، عمر میں تمہارے لیے مال کی نیک رغبت رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیونکہ سب سے بہترین مال وہ ہے جو نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ اکبر۔ استدلال پہ غور کیجئے گا، ابن قیم کہتے ہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مال کے اوپر قبضہ کس کا ہونا چاہیے؟ متقی لوگوں کا ہونا چاہیے، نیک لوگوں کا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب نیک آدمی کے ہاتھ میں مال ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ خیر کرے گا، مدرسے کو چندہ دے گا، مسجد بنائے گا، خیر کے کام کرے گا، بھلائی کے کام کرے گا۔ لیکن یہی مال اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں پڑ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ تخریب کرے گا، بے حیائی کو فروغ دے گا، برائی کو فروغ دے گا۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر، سرمایہ دار اور مال کے اوپر جو قبضہ ہو وہ کس کا ہو؟ نیک اور متقی لوگوں کا قبضہ ہو۔ ارغب لک فی المال رغبتا صالحا۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبی کے قصے عام طور پہ سناتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے مدینے میں؟ کتنے گھر تھے بھائی؟ معلوم ہے کسی کو؟ کتنے گھر تھے آپ کے مدینے میں؟ 9 گھر تھے آپ کے، 9 ازواج مطہرات تھیں۔ کیا ان کا خرچہ کوئی دوسرا چلا دیتا تھا؟ بولیے، کوئی دوسرا چلاتا تھا ان کا خرچہ؟ فتح خیبر کے بعد 9 گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچہ کھجور کی شکل میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ازواج مطہرات بھی بچا کے کچھ نہیں رکھتی تھی، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ اتنا تھا کہ جو کچھ آتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرتی تھی؟ لٹا دیتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھیجا کہ آپ کے ذاتی خرچ کے لیے یہ پیسے ہیں۔ جب دن کے 11 بجے مال آیا، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی، اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو کہا، بریرہ کو، کہ جاؤ مدینے میں اعلان کرا دو کہ میرے پاس مال آیا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ آ کر کے مجھ سے مال لے جائے۔ 11 بجے بیٹھتی ہیں، روزہ رکھی ہوئی ہیں، افطار کرنے سے پہلے پورا مال لوگوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا اور کپڑا جھاڑ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب آ کر کے باندی نے کہا کہ آپ آج روزے سے تھے، کم سے کم 1-2 دینار درہم بچا لیتے، بازار سے جا کر کے ہم گوشت خرید کر کے لے آتے جس سے آپ افطار کرتے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو اپنا خیال نہیں تھا، مال اگر اللہ نے ان کو دیا تھا تو اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کل ہم کو کیا کرنا ہے، یہ نہیں سوچتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کل کیا نہ سوچیں اور کل کی فکر نہ کریں، ضرور کریں۔ صحابی رسول ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار پڑ گئے فتح مکہ کے وقت۔ جب مکہ گئے تو بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، کہا سعد کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں اور میرے پاس بہت مال ہے، بہت مال ہے میرے پاس، افاتصدق بمالی، کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ کہا آدھا مال؟ کہا نہیں۔ کہا 1/3 مال؟
کہاں چلو 1/3 مال دے دو لیکن والثلث کثیر. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو مالدار بنا کر کے چھوڑ، اس بات سے کہ تو ان کو فقیر بنا کر کے چھوڑ. یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. بال بچوں کے بارے میں سوچنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے. آدمی ان کے لیے بھی سوچے، مال کمائے بھی، کچھ بچا کر کے بھی رکھے. یہ تعلیم ہے اسلام کی. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے مالداری کی دعا کی. حضرت انس بن مالک کے لیے کہا، ان کی اماں ام سلیم لے کر کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ خادمک انس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خادم ہیں انس، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے اولاد میں اضافہ کر دے. دیکھا آپ نے یہ دعا کی یا نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مالداری بری چیز ہوتی، دنیا کمانا یہ بری بات ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالداری کی دعا کیوں دیتے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، سنیے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیوی؟ 4 بیوی. اور اگر شوہر انتقال کر جائے، اب بیوی زندہ ہو تو شوہر جو مال چھوڑ کر کے جائے گا، اگر اولاد والا ہے تو